بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے صحابہ رسول کی داستان ہے جس نے اسلام قبول کیا تو آپ جناب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کے خطاب سے نوازا۔ آپ چند ہزار مجاہدین اسلام کے ساتھ نکلے اور لاکھوں کی دشمن فوج کا مقابلہ کر کے اسلام کا پرچم کریا کریا نگر نگر سر بلند کیا۔ آپ کے نام سے اسلام دشمن قوتیں گھبرا جایا کرتی تھی۔ آپ جس ملک پر بھی حملہ کرتے وہاں فوجیں دوڑ جایا کرتی تھی۔ آپ کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی، آپ فتح یاب ہوئے، آپ کا نام ہمیشہ سنہری حروفوں میں لکھا گیا۔ تو آئے چلتے ہیں خالد بن ولید کی کہانی کی طرف۔ یہ ناول، یہ داستان ایمان فروز ہے۔ تو آئے چلیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قسط نمبر 34 وہ بڑا سا پتھر تھا جسے چٹان کہا جا سکتا ہے۔ یہ چٹان باقاعدہ مربع شکل کی تھی۔ بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ یہ مربع شکل کا قدرتی طور پر بنا ہوا چبوترا تھا جس پر شاید کسی زمانے میں کوئی بت رکھا گیا، لیکن طلوع اسلام کے دور میں یہ صرف چبوترا تھا اور ارد گرد کے قبائل اسی کو پوجتے تھے۔ جنوری سن 630 کی اس رات جب قبیلہ حوازن کے سردار قبیلہ سکیف کی دعوت پر طیف آئے اور مالک بن عوف اور دربدن الاسمہ انہیں مکہ پر حملے کے لیے اکسا رہے تھے، حوازن کے ایک سردار نے مشورہ دیا کہ کاہن کو بلا کر فال نکلوائی جائے کہ ہمارا حملہ کامیاب ہوگا یا نہیں۔ یہ فال تیروں کے ذریعے نکالی جاتی تھی جسے ازلام کہتے تھے۔ بہت سے تیر اکٹھے رکھے ہوئے ہوتے تھے، کسی پر ہاں لکھا ہوتا تھا اور کسی پر نہیں۔ بت کا کوئی مجاور یا کاہن مذہبی پیشوا اس ترکش سے ایک تیر نکالتا اور دیکھتا تھا کہ اس پر ہاں لکھا ہے یا نہیں۔ یہ فال کا جواب ہوتا تھا۔ مجاور کی بنسبت کاہن کو بہتر سمجھا جاتا تھا۔ کاہن دانشمند ہوتے تھے، ان کے پاس پراثر کرنے اور دل میں اتر جانے والے الفاظوں کا ذخیرہ ہوتا تھا اور ان کے بولنے کا انداز تو ہر کسی کو متاثر کر لیتا تھا۔ کاہن فال نکالے بغیر غیب کی خبر دیا کرتے تھے اور لوگ انہیں سچ مانا کرتے تھے۔ اگلی صبح حوازن اور سکیف کے سردار ایک کاہن کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ ان میں سے کسی نے ابھی تک یہ نہیں بات کی تھی کہ کاہن بول پڑا، اگر میں غیب کی خبر دے سکتا ہوں اور آنے والے وقت میں بھی جھانک کر بتا سکتا ہوں کہ کیسا ہوگا اور کیا ہوگا، تو کیا میں یہ نہیں بتا سکوں گا کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے؟ اس نے کہا، تم اپنی زبانوں کو ساکن رکھو اور میری زبان سے سنو کہ تم کیا کہنے آئے ہو۔ تم جس دشمن پر حملہ کرنے جا رہے ہو وہ یوں سمجھو کہ سویا ہوا ہے۔ اس نے مکہ پر قبضہ کیا ہے اور وہاں کے انتظامات سیدھے کر رہا ہے۔ وہ اپنی بادشاہی کی بنیادیں پکی کر رہا ہے۔ مکہ میں اس کے دشمن بھی موجود ہیں۔ ہر کسی نے محمد کا مذہب قبول نہیں کیا۔ مقدس کاہن دربدن الاسمہ نے کہا، ہمیں یہ بتا کہ ہم محمد کو خبر ہونے سے پہلے اس کو دبوچ سکتے ہیں۔ کیا ہمارا اچانک حملہ مکہ کے مسلمانوں کو گھٹنوں بٹھا سکے گا؟ کاہن نے آسمان کی طرف دیکھا، کچھ بڑھایا اور بولا، آنے والے وقت کے حساب سے یہ کر کے دیکھ لو، تمہارا حملہ اچانک ہوگا۔ مسلمانوں کو اس وقت پتہ چلے گا جب تمہاری تلواریں انہیں کاٹ رہی ہوں گی۔ کون ہے جو برستی تلواروں میں سنبھل کر اپنے آپ کو بچانے کی ترکیب کر سکتا ہے؟ یہی وقت ہے، یہی موقع ہے۔ مسلمان اگر سنبھل گئے تو تم اپنے ارادوں میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکو گے۔ پھر مسلمان تمہارے گھروں تک تمہارا پیچھا کریں گے
اور تمہارے خزانوں کو، تمہاری عورتوں کو تمہاری لاشوں کے اوپر سے گزر کر اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ ازلام کی ضرورت نہیں، لات نے اشارہ دے دیا ہے اور پوچھا ہے کہ مجھے پوجنے والوں کی تلواریں ابھی تک نیاموں میں کیوں ہیں؟ کوئی قربانی؟ ایک سردار نے پوچھا۔ عام، کان نے کہا، ایک عام، اگر ہے تو دے دو، نہیں ہے تو اپنے قبیلے سے کہو کہ پیٹھ نہ دکھائیں، اپنے خون کی اور اپنی جانوں کی قربانی دے۔ عام کی تلاش میں وقت ضائع نہ کریں، جاؤ، میں نے تمہیں خبر دے دی ہے۔ مکہ میں مسلمان دوسرے کاموں میں مصروف ہے، وہ لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ وقت پھر نہیں آئے گا۔ ہم اس اونٹ کو کہتے تھے جس کی چوتھی نسل پیدا ہو جاتی تھی، اسے یہ لوگ اپنے بت کے نام پر کھلا چھوڑ دیتے تھے۔ اس اونٹ کو متبرک سمجھ کر اس پر نہ کوئی سواری کر سکتا تھا، نہ اسے کوئی اور کام لیا جاتا تھا، اس پر خاص نشان لگا دیا جاتا تھا۔ اسے جو کوئی دیکھتا تھا اس کا احترام کرتا اور اسے اپنے کھانے کی چیزیں بھی کھلا دیتا تھا۔ جب حوازن اور ثقیف کے سردار کاہن کی آشیرواد لے کر چلے گئے تو کاہن اندرونی کمرے میں چلا گیا۔ وہاں وہ بوڑھا یہودی بیٹھا تھا جسے گزشتہ رات ضیافت کے دوران مالک بن عوف نے اشارے سے کہا تھا کہ وہ سب کو بتائے کہ محکومی اور غلامی کیا ہوتی ہے۔ میں نے تمہارا کام کر دیا، کاہن نے اسے کہا، اب یہ لوگ مکہ کی طرف کوچ میں تاخیر نہیں کریں گے، کیا انہیں کامیابی حاصل ہوگی؟ بوڑھے یہودی نے کہا، کامیابی کا انحصار ان کے لڑنے کے جذبے اور عقل پر ہے۔ کاہن نے کہا، اگر انہوں نے صرف جوش اور جذبے سے کام لیا اور عقل کو استعمال نہ کیا تو محمد کی عسکری قابلیت انہیں بہت بڑی شکست دے گی۔ میرا انعام، تمہارا انعام ساتھ لایا ہوں، بوڑھے نے کہا اور آواز دی۔ دوسرے کمرے سے ایک حسین لڑکی آئی۔ بوڑھے یہودی نے اپنے چگے کے اندر سے ہاتھ ڈال کر سونے کے 2 ٹکڑے نکالے اور کاہن کو دے دیے۔ میں کل صبح اس لڑکی کو لے جاؤں گا، بوڑھے نے کہا۔ میں تمہیں ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں، کاہن نے کہا، میں نے تمہارے کہنے پر ان لوگوں کو کہا ہے فوراً حملہ کریں، لیکن ان سرداروں میں سمجھ بوجھ ہے، حالات کو سمجھ لیتے ہیں۔ ان کا بوڑھا سردار ربیع الاسمہ پہلے سے جانتا تھا کہ مسلمان مکہ میں ابھی جم کے نہیں بیٹھ سکے، ان کے سامنے اور بہت سے مسئلے ہیں، ان پر حملے کے لیے یہی وقت موزوں ہے۔ حوازن اور ثقیف کے سردار اپنے ارادے کی تصدیق کے لیے میرے پاس آئے تھے، اچھا ہوا کہ ان سے پہلے تم چوری چھپے میرے پاس آ گئے تھے۔ میرا مقصد صرف یہ ہے کہ مسلمانوں کو ختم کیا جائے، بوڑھے یہودی نے کہا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ حوازن اور ثقیف 2 طاقتور قبیلے تھے۔ مسلمانوں نے مکہ فتح کر لیا تو ان دونوں قبیلوں کو یہ خطرہ محسوس ہوا کہ دونوں کے لوگ الگ الگ بستیوں میں رہتے ہیں اور بستیوں کی تعداد زیادہ ہے، یہ ایک دوسری سے دور دور بھی ہیں۔ مسلمان ہر بستی پر قابض ہو کر دونوں قبیلوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ انہوں نے سوچا قبیلوں کو متحد کر کے مسلمانوں پر حملہ بول دیا جائے۔ دونوں قبیلے لڑنے والے آدمیوں کو ساتھ لے کر حنین کے قریب اوتاس کے مقام پر اکٹھے ہوئے۔ ان کے سرداروں نے چھوٹے چھوٹے کئی اور قبائل کو اس قسم کے پیغام بھیج کر مسلمانوں اور ان کی بستیوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے بلایا تھا، اور وہ آ رہے ہیں، اپنے اتحادی بنا لیا تھا۔ اس متحدہ لشکر کی تعداد 12,000 ہوگی۔ اس کا سپہ سالار مالک بن عوف تھا۔ اس نے لشکر کے ہر آدمی کو اجازت دے دی تھی کہ وہ اپنے بیوی اور بچوں اور مویشیوں کو ساتھ لے آئے۔ اس نے اس اجازت کا جواب پیش کیا تھا کہ مکہ کا محاصرہ بہت لمبا بھی ہو سکتا ہے۔ اگر ایسا ہوا تو لشکریوں کو اپنے بیوی بچوں اور مویشیوں کا غم ہوگا، معلوم نہیں کیسے ہیں۔ اس اجازت سے تقریباً سب نے فائدہ اٹھایا تھا۔ اس طرح جتنا لشکر لڑنے والوں کا تھا، اس سے کہیں زیادہ تعداد عورتوں اور بچوں کی تھی۔ اونٹ بھی بے شمار تھے۔ ربیع الاسمہ بہت بوڑھا تھا، وہ میدان جنگ میں جانے کے قابل نہیں تھا، لیکن لڑنے اور لڑانے کا جو تجربہ اسے تھا وہ کسی کو نہیں تھا۔ سپہ سالار مالک بن عوف کو بنایا گیا تھا۔
لیکن اس میں خوبی صرف یہ تھی کہ وہ بہت جوشیلا تھا۔ زید کو اس کے تجربے کی وجہ سے بلایا گیا تھا۔ جنرل اسما اس وقت اس لشکر میں شامل ہوا جب لشکر اوتاس کے مقام پر خیمہ زن تھا۔ وہ شام کے وقت پہنچا، اسے بچوں کے رونے کی آوازیں سنائی دی، اس نے بکریوں اور گدھوں کی آوازیں بھی سنی۔ اس نے کسی سے پوچھا کہ لشکر کے ساتھ بچے، بکریوں اور گدھے کون لایا ہے؟ اسے بتایا گیا کہ سپہ سالار نے بال بچے اور مویشی ساتھ لے جانے کی نہ صرف اجازت دی ہے بلکہ انہیں ساتھ لانے کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ مالک الاسما نے مالک بن عوف کے خیمے میں جا کر پوچھا، یہ تو نے کیا کیا ہے؟ میں نے ایسا لشکر پہلی بار دیکھا ہے جو لڑنے والے لشکر کی بجائے نقل مکانی کرنے والوں کا قافلہ معلوم ہوتا ہے۔ مجھے تمہاری جنگی فہم و فراست پر ذرا بھی شک نہیں میرے بزرگ، مالک بن عوف نے کہا، لیکن میں نے جو سوچا ہے وہ تم ساری عمر نہیں سوچ سکتے تھے۔ میں نے لشکریوں سے کہا تو یہ ہے کہ محاصرہ لمبا ہو جانے کی صورت میں انہیں اپنے اہل و عیال اور مال مویشی کے متعلق پریشانی پیدا ہو جائے گی، لیکن میں نے سوچا کچھ اور ہے۔ میں مکہ کو محاصرے میں نہیں لوں گا بلکہ یلغار کروں گا۔ مسلمانوں کو ہم بے خبری میں جا لیں گے۔ تمہیں معلوم ہے کہ لڑنے میں مسلمان کتنے تیز اور عقل مند ہیں؟ وہ پینترے بدل بدل کر لڑیں گے۔ ہو سکتا ہے ہمارے آدمی ان کی بے جگری کے آگے ٹھہر نہ سکے۔ وہ جب دیکھیں گے کہ ان کی عورتیں اور جوان بیٹیاں اور بچے اور دودھ دینے والے مویشی بھی ساتھ ہیں تو وہ انہیں بچانے کے لیے جان کی بازی لگا کر لڑیں گے اور زیادہ بہادری سے لڑیں گے، بھاگیں گے نہیں۔ تجربہ عمر سے حاصل ہوتا ہے مالک، زید نے کہا۔ تیرے پاس جذبہ ہے، غیرت ہے، جرأت ہے، لیکن عقل تیری ابھی خام ہے۔ لڑائی میں ان لوگوں کا دھیان آگے نہیں پیچھے ہوگا۔ یہی دیکھتے رہیں گے کہ دشمن پہلو یا عقب سے ان کے بال بچوں تک تو نہیں آ گیا۔ دشمن جب ان پر جوابی حملہ کرے گا تو یہ تیزی سے اپنے بیوی بچوں تک پہنچیں گے کہ دشمن سے محفوظ رہیں۔ تو بہت بڑی کمزوری اپنے ساتھ لے آیا ہے۔ محمد کی جنگی قیادت کو تو نہیں جانتا، میں جانتا ہوں۔ اس کے پاس ایک سے بڑھ کر ایک قابل سالار ہے۔ وہ تیری اس کمزور رگ پر وار کریں گے۔ وہ کوشش کریں گے کہ تیرے لشکر کی عورتوں اور بچوں کو یرغمال بنا لیں۔ انہیں دور پیچھے رہنے دو اور مکہ کو کوچ کرو۔ احترام کے قابل بزرگ، مالک بن عوف نے کہا، تم بہت پرانی باتیں کر رہے ہو۔ تم نے محسوس نہیں کیا کہ اتنی لمبی عمر نے تمہیں تجربوں سے تو مالا مال کر دیا، لیکن عمر نے تمہاری عقل کمزور کر دی۔ اگر میں سپہ سالار ہوں تو میرا حکم چلے گا، میں جہاں ضرور سمجھوں گا تم سے مشورہ لے لوں گا۔ مورخوں نے لکھا تھا کہ الاسما یہ سوچ کر چپ ہو گیا کہ یہ موقع آپس میں الجھنے کا نہیں۔ تم لشکر سے کچھ اور کہنا چاہتے ہو تو کہہ دو، مالک بن عوف نے کہا۔ جو کام مجھے کرنا ہے وہ میں تمہارے بتائے بغیر کروں گا۔ الاسما نے کہا، مجھ پر لڑنے کی طاقت نہیں رہی، لڑا سکتا ہوں۔ اس نے اپنے خیمے میں جا کر قبیلے کے سرداروں کو بلایا اور اتنا ہی کہا کہ جب حملہ کرو گے تو تمہارا اتحاد نہ ٹوٹے۔ تمام لشکر سے کہہ دو کہ حملے سے پہلے تلواروں کی نیامیں توڑ کر پھینک دے۔ عربوں میں یہ رسم تھی کہ لڑائی میں جب کوئی اپنی نیام توڑ دیتا تھا تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ یہ شخص لڑتا ہوا جان دے دے گا، پیچھے نہیں ہٹے گا اور شکست نہیں کھائے گا۔ نیام توڑنے کو وہ فتح یا موت کا اعلان سمجھتے تھے۔ کسی بھی تاریخ میں ایسا اشارہ نہیں ملتا کہ الاسما نے قبیلوں کے سرداروں سے کہا تھا کہ وہ اپنے اہل و عیال کو یہیں رہنے دیں، لیکن مورخوں نے لکھا ہے کہ لڑائی کے وقت صرف حوازن قبیلہ تھا جس نے اپنی عورتوں اور بچوں اور بکریوں وغیرہ کو اپنے ساتھ رکھا تھا۔ یہ دوسرا موقع تھا کہ اتنے زیادہ قبیلوں کی متحدہ فوج مسلمانوں کو تہس نہس کرنے آ رہی تھی۔ اس سے پہلے جنگ خندق میں اتنے زیادہ قبیلے مسلمانوں کے خلاف متحد ہوئے تھے۔ اب مالک بن عوف اس امید پر متحدہ فوج لے کر جا رہا تھا کہ وہ مکہ پر اچانک ٹوٹ پڑے گا۔ اس لشکر کو اب طاس سے مکہ کوچ کرنا تھا، اس کوچ کی رفتار بہت تیز رکھنی تھی۔ طاس میں لشکر کا قیام اس لیے زیادہ ہو گیا تھا کہ دوسرے قبیلوں کو وہاں اکٹھا ہونا تھا۔
اگر اس لشکر میں صرف لڑنے والے ہوتے تو لشکر فوراً مکہ کی طرف پیش قدمی کر جاتا۔ اس میں عورتیں اور بچے بھی تھے، ان کا سامان بھی تھا، اس لیے وہاں سے کوچ میں خاصی تاخیر ہو رہی تھی۔ اس دوران مکہ کی گلیوں میں ایک للکار سنائی دی، مسلمانوں ہوشیار، تیار ہو جاؤ۔ وہ ایک شتر سوار تھا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گھر کی طرف جاتے ہوئے اعلان کرتا جا رہا تھا، خدا کی قسم جو میں دیکھ کر آیا ہوں وہ تم میں سے کسی نے نہیں دیکھا۔ کیا شور مچاتے جا رہے ہو؟ کسی نے اسے کہا۔ رکو، بتاؤ کیا دیکھ کر آئے ہو؟ رسول اللہ کو بتاؤں گا، وہ کہتا جا رہا تھا، تیار ہو جاؤ۔ حوازن اور ثقیف کا لشکر، رسول کریم کو اطلاع مل گئی کہ حوازن اور ثقیف کے قبیلوں کے ساتھ دوسرے قبیلوں کے ہزاروں لوگ اوتاس کے قریب خیمہ زن ہیں اور ان کا ارادہ مکہ پر حملے کا ہے اور وہ کوچ کرنے والے ہیں۔ تاریخوں میں اس شخص کا نام نہیں ملتا جس نے اوتاس میں اس متحدہ لشکر کو دیکھا اور یہ بھی معلوم کر لیا تھا کہ لشکر کا ارادہ کیا ہے۔ مورخوں نے اتنا ہی لکھا ہے کہ رسول کریم کو قبل از وقت غیر مسلم قبیلوں کے اجتماع کی خبر مل گئی تھی۔ ان مورخوں کے مطابق اور بعد کے مبصروں کی تحریروں کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش اور کوشش یہ تھی کہ جنگ و جدل سے گریز کیا جائے اور ان غیر مسلموں کو جو آپ کو اور مسلمانوں کو دشمن سمجھتے اور اب کے خلاف سازشیں تیار کیا کرتے تھے، انہیں خیر سگالی اور بھائی چارے کے پیغام دیے جائیں۔ اس